رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 150 پر 9۔ پچھلے درس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، پھر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، بھول جاتے ہیں آپ لوگ، ہر دم یاد دلانا۔ شق صدر کا واقعہ بیان کیا گیا۔ میں جب کوئی حدیث یا قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تو اس کا پس منظر بھی بیان کرتا ہوں، کتاب کی طرف پڑھ لے کے نہیں جاتا تاکہ اس کا پس منظر بھی معلوم ہو۔ شق صدر کے اندر ایک پس منظر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جانا، اور اس میں سے اس شیطانی حصے کو، شیطانی حصے میں کیا رہتا ہے، کینہ کپٹ، بغض، حسد، اللہ ہمارے دلوں سے بھی دور فرمائے۔ جب ہم سیرت سنتے ہیں تو ان چیزوں پہ عمل کی بھی اللہ سے توفیق طلب کریں، چونکہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ بہت بڑے منصب پہ فائز کرنے والا تھا، بہت بڑے، پوری دنیا کے لیے آپ کو نبی بنانے والا تھا، رحمت للعالمین، پوری جہان کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنانا تھا، تو اس دل کو رحمت نما بنانا تھا، اسی لیے اسے فرشتوں کے ذریعے پاک کرایا۔ اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہی تھی جو ان لوگوں کے لیے آپ کو اللہ نے رحم دل بنا دیا۔ کن لوگوں کے لیے؟ جن میں آپ مبعوث کیے گئے تھے۔ اگر آپ کے دل کے اندر سختی ہوتی، آج بھی دیکھ لیں کہ جس کے دل کے اندر سختی ہے لوگ اس سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ، ہم اس نبی کی امت ہیں کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں جو 10 سال آپ کی خدمت میں رہے، آپ نے کہا کہ ہمارے آقا جب غصہ ہوتے تھے تو مسکرا دیتے تھے۔ اللہ اکبر! ہم تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسا مارتے ہیں، غصہ آتا ہے کہ رحم آتا ہے۔ تو اس حصے کو اللہ رب العالمین نے اس آپریشن کے ذریعے نکلوا دیا تھا۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، تو لوگ آپ کے ارد گرد نہیں بیٹھتے، چھڑ جاتے، آپ سے الگ ہو جاتے۔ خیر، جب وہ واقعہ پیش آیا تو حلیمہ سعدیہ بہت ڈر گئی، ابو کبشہ بھی ڈر گئے۔ ابو کبشہ کا نام میں نے بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ پچھلی درس میں نے سعدیہ، حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا یہ تو کنیت ہے، اصلی نام بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ حارث۔ ماشاءاللہ، لگ رہا ہے نیند میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ کبھی کبھی چیک کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ دل سے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں۔ نبی کی سیرت کو اللہ دل و جان سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اثر پڑتا ہے، جس واقعے کو بھی ہم سنتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی۔ بہت ڈر گئے، حارث بن عبد العزہ نام تھا، دونوں ڈر گئے۔ اب معاملہ یہی تھا کہ بھائی قریشی بچہ ہے، بڑے نسب کا ہے، کچھ ہو گیا تو پریشانی ہو جائے گی۔ حالانکہ فائدہ تو بہت تھا ان کو، کھیتیاں لہلہا گئی تھیں، جانور موٹے ہو گئے تھے، دودھ کا کاروبار ہو گیا تھا، اور پورے گاؤں میں اس گھر کی عزت بڑھ گئی تھی، اس گھر کی عزت بڑھ گئی تھی۔ محمد الرسول اللہ، ابھی آپ محمد بن عبداللہ تھے، کسی کو نہیں معلوم تھا یہ کہ آپ کو اللہ اتنے بڑے منصب پہ فائز کرنے والا ہے۔ وہ لوگ لے کے آئے، اور ابھی 2 سال پہلے کی بات تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ سے لڑ کے لے کے گئے تھے واپس۔ اب واپس لے کے آئے تو کہا کہ نہیں، اپنے بچے کو رکھ لیجئے، ہم لوگ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، سب بتا کر کے اور رکھ کے چلے گئے۔ 2 سال تک اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد پہلی بار مدینے کے سفر پہ
اپنی والدہ کے ساتھ تشریف لے گئے، چونکہ کئی مقاصد تھے وہاں، دادا کے نانحال والوں سے ملنا تھا اور اسی طرح سے والد کے قبر کو بھی دیکھنا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار 6 سال کی عمر میں، بعض مورخین نے 5 سال لکھا ہے، بعض نے 6 سال لکھا ہے، 6 سال کی عمر کی جب آپ پہنچے تو آپ وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ تقریباً 1 یا 1.5 ماہ کا وقفہ بتایا جاتا ہے، بعض روایتوں میں 1 مہینہ ہے، بعض میں 1.5 مہینہ ہے، لیکن جب تک آپ کی والدہ وہاں رہی ان کے ساتھ آپ وہاں رہے، اور اس کے بعد پھر اپنے وطن کو واپسی کے لیے لے کے نکلی ان کو۔ ام ایمن ایک لونڈی تھی، وہ بھی ساتھ میں تھی، یہ بھی واضح رہے، یہ عبداللہ کی لونڈی تھی، یعنی آپ کے والد ماجد، اس گھر میں ایک خادمہ تھی، وہ بھی ساتھ میں تھیں۔ آمنہ کہیں بھی جاتی تو ان کو لے کے جاتی تھی۔ جب لوٹنے لگے ایک اور آزمائش تو یہ تھی کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، اب ایک اتنا بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹنے والا تھا جس کا اندازہ نہیں تھا آپ کو۔ مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک مقام ہے، آج بھی ہے، وہ ابوا بولتے ہیں اس کو۔ مقام ابوا پہ جب پہنچے، چھوٹا سا قریہ تھا، وہاں پہ آپ کی والدہ کو بیماری نے پکڑ لیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہو رہی ہے، چونکہ آپ کو دنیا و ما فیہا سے اللہ کاٹنا چاہ رہا تھا، اور صبر اور ابتلا میں، بھٹی میں آپ کو مضبوط کرنا چاہ رہا تھا کہ آنے والے مصائب کا سامنا کرنے کے لائق ہو جائے، دل مضبوط ہو جائے۔ مقام ابوا میں والدہ ماجدہ کا بھی سایہ سر سے اڑ گیا، بیماری ہوئی، علالت ہوئی، اور وہ آخری بیماری ثابت ہوئی، ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ 6 سال کے بچے کے ماں کا سایہ جب سر سے اٹھا تو اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کتنا صبر کیا ہو، کتنا صبر کیا ہو۔ اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، درود و سلام کا نذرانہ ہو ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے سنسار کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام ایمن کا کہنا ہے کہ وہاں سے اٹھ نہیں رہے تھے، وہاں سے نکلنے کے لیے اٹھ نہیں رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ باپ کا سایہ تو پہلے ہی نہیں تھا، اب جو بھی محبت تھی ماں سے تھی، ماں بیٹے میں بڑی محبت ہوتی ہے، خاص کر کے وہ بچے جن کے باپ نہیں ہوتے ہیں، اور اکلوتا بیٹا، دوسری کوئی اولاد نہیں تھی، تو کافی محبت ہوگی ماں سے، ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رہتی تھیں کہ میرے بچے کو، اور اس حادثے کی خبر سے، وہ واقعہ جو ہوا تھا بنو سعد قبیلے میں حلیمہ کے ہاں، تو کافی قربت کے ساتھ رکھتے تھیں۔ ام ایمن کا بیان ہے کہ اونٹ پہ زبردستی بٹھائے اور پلٹ پلٹ کے ماں کے قبر کی طرف دیکھ رہے تھے، رو رہے تھے، پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے، رو رہے تھے۔ اس کے بعد کسی طرح سے مکہ پہنچی لے کر کے ام ایمن جو ہے، اور اس وقت تو فون تھا نہیں کہ بھئی یہاں انتقال ہوا اور خبر مل گئی مکے میں۔ جب مکہ آئیں تو عبد المطلب ابھی زندہ تھے، آپ کے دادا کا نام مطلب نہیں، مطلب، بہت سارے لوگ مطلب بولتے ہیں، مطلب نہیں، تشدید توئے پر ہے، کس پر ہے بولیے ایک بار، مطلب۔ دادا زندہ تھے تو دادا کو سارا واقعہ سنایا بہو کے انتقال کا۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ام ایمن لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھی تھی گود میں، اور عبد المطلب دیکھ رہے تھے، تو عبد المطلب سے برداشت نہیں ہوا اپنے پوتے کا چہرہ دیکھ کر کے۔ نورانی چہرہ تو پہلے ہی سے تھا، پیدائشی چہرہ نورانی تھا، آگے سنیں گے آپ انشاءاللہ آپ کے چہرے کے بارے میں کہ کیسا چہرہ تھا آپ کا۔ ایک دم لپک کر کے اپنے پوتے کو اٹھا لیا گود میں، اور زار و قطار رونے لگے دادا۔ ظاہر بات ہے، ایک تو بیٹے کا غم، ایک بہو چل بسی جو پالن پوشن کا ذریعہ تھی،
رونے لگے، گود میں اٹھا لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس دن جو گود میں اٹھایا پھر پوتے کو الگ نہیں کیا۔ یہ محبت اللہ نے ڈال دی، ماں باپ دونوں کی محبت اللہ نے دادا کے اندر ڈال دیا۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ کبھی کھیلنے اولنے نکل جاتے تھے، کبھی اونٹ وغیرہ ادھر ادھر ہو گئے تو عبد المطلب ادھر گئے، اللہ کے نبی ادھر گئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ اونٹ نہیں مل رہا تھا، عبد المطلب بھی تلاش کر رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلاش پہ لگا دیا ہے۔ بڑا مختصراً بیان کرتے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی تھوڑا دور نکل گئے اور عبد المطلب کو اب اونٹ کا ہوش نہیں رہا، اب بے چینی ہو گئی کہ میرا پوتا کہاں گیا، اونٹ بھاڑ میں جائے، میرا پوتا کہاں گیا۔ اب لگے پوتے کو تلاش کرنے، اتنی محبت اللہ نے ڈال دی تھی۔ تلاش کرتے کرتے پوتا ملا نہیں کہیں، تو حرم شریف میں جو جاہلیت کا طواف ہوتا تھا اس وقت لگے طواف کرنے اور محمد کا نام لے کر کے طواف کرنے کہ میرا پوتا مل جائے، اللہ میرے پوتے کو بھیج دے، میرے بیٹے کو بھیج دے، میرے پوتے کو بھیج دے۔ اتنے میں اونٹ پکڑے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں حاضر ہو گئے، سامنے حاضر ہو گئے۔ اونٹ کی رسی وسی پھینک پھاک کے عبد المطلب نے پہلے پوتے کو گلے لگایا، کہا کہ آج کے بعد تجھے کبھی اونٹ تلاش کرنے نہیں بھیجوں گا، آج کے بعد پھر میں تجھے کبھی اونٹ تلاش کرنے نہیں بھیجوں گا۔ آج تم نے اتنا بے چین کیا مجھے کہ ان کی سانس اٹک گئی تھی کہ پوتا کہاں گیا۔ یہ محبت کا پیمانہ 2 یا 2.5 سال تک چلا، عبد المطلب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بڑی شفقت، بڑی محبت ہے۔ چادر وقار جو عبد المطلب کی چادر وقار تھی، جس پہ کوئی بیٹھنے کے لیے مجال نہیں تھا کسی کا کہ حرم کے سامنے وہ چادر بچھے اور عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں 9 بیٹوں میں کوئی اس پہ بیٹھ جائے، کسی کی مجال نہیں تھی۔ سگے بیٹے تو ایک ماں سے 2 اور باقی 8 بیٹے الگ بیوی سے۔ بتائیں گے آپ 2 بیٹے کون؟ ایک ماں سے عبد المطلب کے، ہاں جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ سگے بھائی 2 ہی تھے، ایک ماں سے، باقی جو ہے دوسری بیوی سے۔ ایک وہ جو انتقال کر گئے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ابو طالب تھے۔ اس چادر وقار پہ، جس کو عز و شرف کا چادر کہا جاتا تھا، اس پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ اور دوسرے ڈانٹتے تھے کہ اس پہ کوئی نہیں بیٹھتا ہے، تم کیوں بیٹھ رہے ہو؟ تو ابو طالب کہتے کہ نہیں، اسے بیٹھنے دو، یہ بہت شان والا ہوگا، یہ بڑا عزت والا ہوگا، مجھے اس کے اندر شان دکھ رہا ہے، عزت دکھ رہی ہے، یہ شرف والا ہوگا۔ یہ سب جملے کس کے طرف سے نکل رہے تھے؟ اللہ دل میں ڈال رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملے عبد المطلب کے یہ بتا رہے تھے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پاک۔ جب کوئی آدمی بڑا اور بڑے منصب پہ فائز ہونے والا ہوتا ہے تو بچپن سے ہی اس کی نشانیاں کچھ الگ دکھنے لگتی ہیں۔ آج بھی لوگ کسی بچے کو دیکھ کے بولتے ہیں کہ انہیں کیا کہ بڑا آدمی ہوتا ہے، ویسا دستا ہے، لچا پن نہیں کرتا، انہیں دوسرے بچوں کی طرح چلر کاما نہیں کرتا، چدک پن کیا بولتی ہیں اسے، وہ سب کاما نہیں کرتا۔ کچھ بچے بہت سنجیدہ ہوتے ہیں بچپن سے ہی، وہ آگے چل کے کسی بڑے منصب پہ فائز ہوتے ہیں کیونکہ ان کا دل و دماغ بچپن سے ہی مضبوط رہتا ہے، سنجیدہ رہتا ہے۔ اور یہ چیز عبد المطلب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دکھ گئی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد 2 سال یا 2.5 سال کے بعد عبد المطلب کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن جب بیمار تھے تو آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنی آخری بیماری میں ابو طالب کے ہاتھ میں دیا، چونکہ وہ آپ کے سگے چچا تھے محمد الرسول اللہ۔ یہاں بھی یہ حکمت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی یہ حکمت تھی کہ اگر سوتیلے
چچاؤں کو دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ناروا سلوک ہو جائے، اسی لیے اپنے سگے چچا کے حوالے کیا۔ اور ابو طالب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پرداخت بڑے ہی اونچے انداز سے کیا، بڑے ہی ناز و نعم کے ساتھ کیا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اگلی باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔